بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ہم نے جانا ہے۔ اس سے پیشتر ہماری جتنی جنگیں ہوئی ہیں مکے والوں سے ہوئی ہیں، وہ قبیلے تھے۔ قبیلہ بنی مسترق سے ہوا ہے، وہ قبیلہ تھا۔ ذات الرقاع سے ہوا ہے، وہ ایک قبیلہ تھا۔ اسی طریقے سے خیبر میں جنگ ہوئی ہے، وہ بھی چند ایک قبائل تھے۔ احزاب کی جنگ ہوئی ہے، عربی قبائل اکٹھے ہوئے تھے، لیکن کوئی ویل اسٹیبلشڈ حکومت جو ہے اس کے ساتھ ہماری ٹکر نہیں ہوئی۔ اور اس وقت جو رومن تھے یہ سپر پاور بن چکے تھے۔ پہلے دو بڑی طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، مگر جس وقت ان کا آپس میں تصادم ہوا رومن جیت گئے، پرشین ہار گئے۔ اس کے بعد ان کا نخرہ اور بھی بلند ہو گیا۔ جیسا آپ آج کل نہیں دیکھتے، کسی آدمی نے کوئی شرارت کی، وہ پک گئی، وہ سمجھتا ہے شاید سکندر بننے لگا ہو۔ نہیں، یہ فیصلے اس کے ہاتھ میں، یہ اس کی زمین ہے۔ فرعون خدا کہلاتا پھرا، لیکن جب ختم کرنا چاہا پروردگار عالم نے، صبح ناشتے کی ٹیبل پر خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن دوپہر اس پر آ نہیں سکے۔ پہلے اس کی باڈی بمائے اس کے رفقائے کار کے سمندر کی موجوں کے تھپیڑے سہ رہی تھی، اور کوئی ان پر رونے والی آنکھ نہیں تھی اور کوئی فریاد کرنے والی زبان نہیں تھی۔ اب جناب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام جاتے جاتے بنے، جن کا نام ہے انہوں نے کچھ کام کیے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا من جہزا فوج الاسرت فلہ الجنہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے من جہزا جیش الاسرت فلہ الجنہ، جو آدمی آج تکلیف کے دن کے لشکر کو تیار کرے اس کے لیے جنت ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس طرح پتا ہے کتنی ساری بات میں جنت ملے گی؟ سرکار سمجھتے ہیں، سرکار کے غلام سمجھتے ہیں کہ سرکار کی ذات پاک دانائے راز ہے، ان سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، ان کا یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها، یا رسول اللہ 100 اونٹ پیش کروں گا، ان کے کجاوے بھی پیش کروں گا، ان کے پالان بھی پیش کروں گا۔ سرکار دونوں سے خوش ہو گئے۔ سرکار دوسرے سے متوجہ ہو کے کہتے ہیں یار اور بھی مدد کرو۔ حضرت عثمان غنی اٹھ کے ادھر چلے گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها، 200 اونٹ پیش کروں گا، کجاوے بھی پیش کروں گا اور پالان بھی پیش کروں گا۔ سرکار فرمایا یہ بہت بڑا کام ہے، معمولی کام نہیں، سارے لوگ اس میں مدد کرو۔ حضرت عثمان نے پھر موقع دیا، فرمایا علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها، یا رسول اللہ 300 اونٹ۔ اس وقت پورے عرب میں 300 اونٹ کا مالک ہی کوئی نہیں تھا۔ سرکار وہاں جا کے لے آیا، دیکھا کہ اگر یہ میں کہتا گیا تو یہ بولتا جائے گا، اس کو دیوالیہ بھی نہیں کرنا، اس کو زندہ رہنے دینا۔ چلے گئے، دیکھ سرکار کی خوشی دیکھ کے گئے نا، تو پیار کی ایک عادت ہے، اپنے محبوب پر خوشی کے آثار دیکھے دل چاہتا آج لوٹنے کا وقت ہے، آج رحمتیں لوٹ لو۔ یہ وہ مدینے کی سرزمین ہے جس کو کہتے ہو رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے، دونوں عالم کی رحمت مدینے میں ہے۔ کیا کہوں کتنی پرکیف ہے زندگی، کیا کہوں کتنی پرکیف ہے زندگی، جب سے اپنا ٹھکانہ مدینے میں۔ حضرت عثمان گئے اور کہا کہ اب صرف 300 اونٹ لے کے نہیں جانا۔ سرکار کے چہرے پر خوشی کے جو آثار دیکھے مزہ ہی آ گیا۔ آج کون سی چیز ایسی لے جاؤں سرکار بےحد خوش ہو جائیں۔ انہوں نے 1000 اشرفی لی، ایک اشرفی میں 15 درم ہوتے ہیں، دینار لیے، اسی کا نام دینار ہے، اسی کا نام اشرفی ہے، اور 3 درموں پہ گائے ملتی تھی۔ اگر 3 درموں کی گائے ملتی تھی اور 1 دینار میں 15 درم ہوتے ہیں، 1000 دینار لے کے گئے، پھر دیکھے کتنی گائیں لے کر کے گئے۔ ہاں، عرب میں تو اتنی ملکیت کا بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے پیش کی وہ اشرفیاں، تو اس طرح سرکار نے گود میں ڈالی اور
کان یقلبها فی حجرہ، سرکار اپنی گود میں ان کو الٹ پلٹ رہے تھے. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے پر کوئی گناہ عثمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ وہ بات ہے، سمجھ لی جائے پھر شیعہ کا کوئی اعتراض نہیں رہتا. انہیں یہ کیا انہوں نے وہ کیا، سرکار نے فرمایا کرنے کا میں انکار نہیں کرتا، ممکن ہے یہ کرے لیکن مادر یعنی اگر کوئی گناہ والی بھی بات کرے نا، میں نبیوں کے ضمانت دیتا ہوں کوئی گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مادر عثمان یعنی لائبلٹی آف لا سے ایگزمپٹ کر دیا، فرمایا عثمان کا گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جس کا معنی یہ ہے کہ تم گناہ کا زیادہ سے زیادہ کوئی الزام دے سکتے ہو، کچھ بھی کرے پر میں کہتا ہوں کچھ نہیں بگاڑے گا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا پڑا نا کہ لاکھوں باتیں ان کے ذمے آئے، سرکار فرماتے اس کے ذمے کچھ نہیں. ہزاروں واقعات کی موجودگی میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت عثمان کو گنہگار کہنا حرام ہے. سرکار نے فرمایا گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور جس نبی نے حضرت عثمان کے متعلق فرمایا اسی نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، فرمایا کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی پاک بازی کی حفاظت کی، اس کی پاک بازی کے صدقے میں قیامت تک اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہ آئی؟ حضرت عثمان کے بارے میں یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ گناہ نہیں کریں گے، فرمایا گناہ کریں پر میں کہتا ہوں گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا. اب سنیوں کے عقیدہ کیا رکھنا ضروری ہے؟ اس بارے میں 100 بات ثابت کر دو جی عثمان سے، حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی وہ غلطی ہوئی، یہ تو غلطی کا چچا لگتا ہے. سرکار میں کہتا ہوں یہ پاک ہے، بات ختم ہوئی. اور جس نبی کی زبان نے حضرت عثمان کا وہ سرٹیفکیٹ جاری کیا، اسی نبی کی زبان نے اولاد فاطمہ کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا. وہ سرٹیفکیٹ تجھے موافق پڑتا ہے، یہ کیوں موافق نہیں پڑتا؟ آئی بات سمجھ میں؟ باتیں سمجھنے والی ہیں اور سمجھنی پڑیں گی. ہم بڑی تلخیوں سے گزر چکے ہیں، ہم نے بڑے بڑے میدان دیکھے، بڑے بڑے دوست دیکھے، بڑے بڑے دشمن دیکھے، مگر الحمدللہ ہم نے کام کیا ہوا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کون سنتا ہے. ہم نے جو بات محفل اخباب میں کہی ہے، مجلس اغیار میں بھی کہی ہے، جو بزم بہار میں کہی ہے، وہ لوک خار پر بھی کہی ہے. کل ہمیں کسی کی پریشانی تھی نہ آج کسی کی پریشانی. سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ اب جناب وہ کہے میں حضرت عثمان نے جو کام کیے ہیں میں ان کا تذکرہ کروں گا، ان کی برائیاں بیان کروں گا. کا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ جی پڑھتا. ان کا کلمہ پڑھتا تو زبان بند رکھ، جو کچھ ہوا ہوا ہو. سرکار کہتے ہیں گناہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے اولاد فاطمہ ہے، اگر وہ گناہ کرتے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. تو کیا لگتا ہے جس طرح حضرت عثمان کے بارے میں تمہیں زبان کو خاموش رکھنا ہوگا، اس طرح اولاد فاطمہ کے بارے میں تمہیں زبان کو خاموش رکھنا پڑے گا. اور اگر تو حضرت عثمان کے بارے میں تیرا موقف صحیح ہو اور حضرت آل بیت کے بارے میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جو کچھ شیعہ نے صحابہ کے ساتھ کیا اہل بیت کے ساتھ تم بھی وہی کر رہے ہو. ان کی زبان سے آل بیت صحابہ مظلوم ہے اور تمہاری زبان سے آل بیت مظلوم ہے. نہ سرکار کے صحابہ مظلوم ہونے چاہیے، نہ سرکار کی آل بیت مظلوم ہونے چاہیے. بات سمجھ میں آئی ہے؟